بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک ریان نے ایک شام خواب میں دیکھا تھا، 7 گائیں فربا موٹی ان کو 7 گائیں دبلی آ کے کھا گئیں۔ پھر 7 بالیاں غلے کی ہری تازی دیکھیں، ان کو 7 گائیں دبلی آ کے کھا گئیں۔ بادشاہ نے متحیر ہو کے اپنے نجومیوں کو بلا کر یہ ماجرا خواب کا بیان کیا۔ سب نجومی اس کی تعبیر سے حیران رہے، کہنے لگے یہ اڑتے اجبنے کا خواب ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں مانتے۔ بادشاہ حیران رہا، اس کی تعبیر کون کہہ سکے گا؟ اس سے پوچھوں۔ وہ ساقی غلام جو دونوں جوانوں میں سے بچا تھا بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات اس کو یاد پڑی۔ تب اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، اس خواب کی تعبیر ایک شخص کہہ سکتا ہے۔ ایک دن ہم دونوں نے خواب دیکھے تھے جب ہم قید میں تھے، جام شراب کا بھرتا ہوں خمسے پیالے میں اور طباخ نے دیکھا تھا سر پر اپنی روٹی کا خوان، اور اڑتے جانور آ کے اسے کھاتے ہیں۔ چنانچہ بیان اس کا گزر چکا ہے پچھلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے یہ قصہ سننا ہے تو پچھلی ویڈیو کو دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نام ایک شخص ہے، اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا۔ اس نے خواب کی تعبیر جو کہی تھی سو ہاتھوں ہاتھ سچ پائی۔ اگر حکم عالی ہو تو اسے بلا لانے، وہ خواب کی تعبیر کہہ سکتا ہے۔ تب حکم ہوا، ساقی نے یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے بہت عذر خواہی کی کہ میں تمہاری بات بادشاہ کو کہنے بھول گیا تھا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ چونک ہونا تمہارا یہ گردش نہیں، میری تقدیر ہے، اور یہی قید خانے میں رہنا تھا میں نے۔ اس نے کہا، بعد مدت کے تمہاری یاد آئی، بزرگیاں تمہاری میں نے بادشاہ سے بیان کی، بادشاہ نے خوش ہو کر مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے اس کے خواب کی تعبیر بتائے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ کہا بادشاہ نے، میں نے خواب دیکھا 7 گائیں ہوئی ان کو کھاتی ہیں، 7 گائیں دبلی اور بات بالی ہری تازی، اور دوسری سو کہیں میں دربار والو تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی، اگر تم ہو خواب کی تعبیر والے۔ بولے یہ اڑتے خواب ہیں، ہم ان کو خواب کی تعبیر معلوم نہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے اس خواب کی تعبیر کہہ دی، اور اس نے بادشاہ کو جا کر سنا دی۔ کہا کہ 7 برس جہاں میں ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، بعد کہتے عظیم ہوگا، زراعت کم ہوگی، لوگ دکھ اور اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ اس خواب کی تعبیر سن کر حیرت میں آ گئے۔ بس ملک ریان نے کہا، اس کی کیا تعبیر کیا چاہیے؟ اسے ساقی پھر اچھی طرح سے جا کے پوچھا۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر پوچھا، جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ساقی نے جا کر کہا، اے یوسف سچی بات کہہ دے، ہم کو اس خواب کی 7 گائیں موٹی ان کو کھاتی ہیں، 7 گائیں دبلی اور 7 بالی ہری اور دوسری 7 بالی سوکھی، کہو تو میں لے جاؤں لوگوں کے پاس، شاید ان کو معلوم ہو تمہاری قدر۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس کھیتی کرو گے، بعد اس کے 7 برس کا حق ہوگا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، تم کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس جو کچھ تم کاٹو گے پس نہیں چھوڑ دو اس کو بیچ بالوں اس کی کہ مگر تھوڑا اس میں سے جو کھاؤ تم پر پھر آوے گا، اس کے پیچھے 7 برس سختی کے پھر کھاؤ گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں مینا پاویں گے لوگ اور اس میں نچوڑیں گے، یعنی رس نچوڑنا شراب سازوں کے واسطے۔ کہا 7 برس کا غلہ ذخیرہ بالیوں میں خوشوں میں رکھوا پاتا، زمین میں گل نہ جاوے اور کیڑا نہ لگے، 7 برس تک کا حد ہوگا جب تک پورا پڑے۔ بس ساقی نے جو تعبیر خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے سنی، ملک ریان کو سب جا کے سنا دی، اور مصر کے لوگ سن کر حیرت میں آ گئے، تصدیق کی کہ بادشاہ نے اس کی اور پسند کی، یہ شخص عقل مند دانا قابل وزارت کے۔ بعد ساقی سے پوچھا، وہ شخص کیسا ہے؟ اطوار اس کے کیسے ہیں؟
साकी बोला, वो अक्लमंद, सालिह और सिफ्तें इसकी बयान से बाहर हैं। अजीज ने इसको मालिक अपने सौदागरों से मोल लेकर बतौर गुलाम के अपने घर रखा है। बादशाह ने पूछा, इसको कैद में क्यों रखा है? बोला, वो शख्स कहता है मैं किसी का गुलाम नहीं, भाइयों ने मुझे हसद और दुश्मनी से बेगाना मुल्क बिन अज्जाज के पास लाके बेच डाला है। और इसी तरह अहवाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह के पास साकी ने बयान किया। बादशाह ने सुनकर बहुत तासुफ किया और कैद खाने के अमीन और दरोगा को बुलाकर पूछा, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसा आदमी है और जो खसलत इसकी है तुम जानते हो? उन्होंने कहा, ऐसा नौजवान खूबसूरत मैंने पैदा नहीं होते देखा, बल्कि देखने में नजर नहीं आया। वो मसले माह शब चहार धम के शब रोज दुआ तस्बीह तहलील और इबादत में मशगूल रहता है और तमाम बंदियों को दरस तदरीस देता है, लोगों को गमखबारी करता है। जितनी चीजें इसके खाने के लिए आती हैं सब मोहताज और फकीरों को दे डालता है और कुछ नहीं खाता और किसी को आजार नहीं देता। वो पैगंबर ज़्यादा कहलाता है। तब बादशाह ने पूछा, इसका खाना पीना कौन देता है, कहाँ से आता है? वो बोला, कभी कभी जुलेखा और मुसर की फलानी 5 औरतें मोहब्बत से मुख्फी भेजती हैं, लेकिन वो जवान कबूल नहीं करता, कुछ नहीं खाता। मालूम होता है अजीज ने उसको बेगुनाह औरतों की तहमत से कैद में डाला है। तब बादशाह ने कहा, अजीज को बुलाओ। जब अजीज हाजिर हुआ, इसने बादशाह से पूछा, इस सालिह नेक मर्द को तुमने किस लिए कैद में डाला? वह हक मर्द खुदा को अजियत देता है, इसको कहाँ से लाया? वो बोला, हजूर जानते होंगे मालिक बिन उज़्ज़ा सौदागर से मोल लिया है, बेटा बना कर रखा था, सारे घर का मालिक को मुख्तार किया था। मैं नहीं जानता था वो मेरी खयानत करेगा और मेरे घर में नजरे बद रखेगा, इसलिए मैंने इस बारे में पकड़कर इसे कैद रखा। बादशाह ने साकी से कहा, इज्जत और इकराम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार करके मेरे पास लाओ। तब साकी ने बादशाह के फरमाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर जो जो बातें बादशाह और अजीज़े मिस्र से हुई थी सारी इनसे बयान की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनकर साकी से कहा कि तुम बादशाह के पास जाके बोलो, बेरजा अजीज के मैं नहीं आ सकता, इसकी रजा चाहिए। इन औरतों से पूछना चाहिए जिन्होंने मुझे देखकर बेहोश होकर लीमू तराशने में अपने हाथ काटे थे। मैं गुनहगार हूँ या कोई गुनहगार है, इसकी तहकीकात किया जाए। बमूजब फरमाने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साकी ने बादशाह मिस्र से आके कहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा बादशाह से आके बयान किया जैसे फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान पाक में, और कहा बादशाह ने, ले आओ उसको मेरे पास। फिर जब पहुंचा इसके पास आदमी, कहा फिर जा अपने बादशाह के पास और पूछ इससे क्या हकीकत है इन औरतों की जिन्होंने अपने हाथ काटे। तहकीक मेरा रब तो फरेब इनका सब जानता है और वो औरतें सब शाहिद हैं। बादशाह पूछे तो किस्सा खोल दें कि तकसीर किसकी है। फिर साकी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये माजरा सुनकर बादशाह से जाके कहा। बादशाह ने जुलेखा और सब औरतों को बुलाकर पूछा बादशाह ने, इन औरतों से क्या हकीकत है तुम्हारी जब तुमने फिसलाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को? इसके जी से बोली, हाशा लिल्लाह, हमको नहीं मालूम इस पर कुछ बुराई। बोली औरत अजीज, अब खुल गई है सच्ची बात, मैंने फुसलाया था इसको जी से और वो सच्चा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबका फरेब दिखाया इस वास्ते के एक का था, उसकी सब मददगार थी और फरेब वाली का नाम ना लिया, हक के परवरिश का निगाह रखा। बादशाह ने इन औरतों को बुलवा के पूछा, तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश की थी या उसने तुम सच कहो? बोली कि हमने कभी ऐसा हुस्न न देखा था, जब इस लड़के को देखा तो एक बार बेहोश होकर हाथ काट डाले, और सच है कि हमने इसका तलब किया था, वो बेगुनाह कैद में पड़ा।
زلیخا نے جب دیکھا کہ حال اس کا ظاہر ہوتا ہے تب بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ، تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی سو مجھ سے ہوئی، جو شخص منکر ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے۔ میں تو آپ اقرار کرتی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید میں ڈالا، میں اس کے عشق میں بے قرار ہوئی ہوں، اب مجھ کو چاہیے سو کیجیے، سزاوار ہوں۔ اس کی یہ لہا و زاری سن کے لوگ معتجب ہو رہے اور سب کے سب آنسو دبدبا کے رہ گئے، اور عزیز نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیا۔ چند روز اسی غم میں رہا، بعد انتقال فرمایا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے لیے مضطرب ہوا اور فرمایا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ نے بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیزے کا سنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کچھ کہا عزیز کے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو معلوم ہو کہ مجھ سے خیانت نہیں ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہا، یوسف علیہ السلام نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہیں تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے خیانت نہیں کی، اس کی غائبانہ اور تحقیق ہوا، میں مطلب کو پہنچاتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، خیانت نہیں کی، اس وقت جبریل وہاں تھے اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، کیا تم نے قصد نہیں کیا تھا؟ حضرت اس بات سے بہت نادم ہوئے اور ابدیدہ ہو کر کہنے لگے، نہیں، پاک کہتا ہے اپنی جان کو تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کی، مگر جو حکم کرے میرا پروردگار بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ملک ریان کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی کے بعد کیسے اپنا وزیر بنایا، اپنی بادشاہ سے نوازا اور ان کی آزمائش کیسے ختم ہوئی، یہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔